کہتے ہو نا ماں باپ سے کیا کیا تم نے؟ یہ سوال کرتے ہو نا؟ ماں کو جب چاہتے ہو جیسا چاہتے ہو ویسا گالیاں دیتے ہو. بات میں تو چپ رہا کر. جانتے ہو ماں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے؟ جس دن سے تم ماں کے شکم میں آئے ماں نے اپنی مرضی کا کھانا چھوڑ دیا تھا. بے شک اپنی مرضی کا کھانا بہت بڑی بات ہے. فقیر سے فقیر اپنے بچوں کو مرضی کے مطابق کھلا لیتا ہے. ماں کی قربانی ہے. تم ماں کے شکم میں آئے ماں نے اپنی مرضی کا کھانا چھوڑ دیا. ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں کھانا ہے. ماں نے کہا کیوں؟ کہا بچے کو نقصان دے گا. تم ماں کے شکم میں تھے. ماں نے تمہاری مرضی کی وجہ سے تمہاری بقا کے لیے، تمہاری صحت کے لیے، تمہاری سلامتی کے لیے ماں نے اپنی مرضی کا کھانا چھوڑ دیا. 3 مہینے کا عرصہ گزرا. پھر ماں سے پوچھ کیسے دن گزرے ہیں. ماں اپنی مرضی سے لیٹ نہیں سکتی تھی. اگر اس کا جی چاہا کہ وہ الٹی لیٹے تو تمہاری وجہ سے ماں کبھی الٹی نہ لیٹ سکی، کبھی اپنی مرضی سے کروٹ نہیں بدل سکی. جدھر تمہیں تسلی رہتی تھی ماں کو اس کروٹ سے لیٹنا پڑتا تھا. بڑی آسانی سے ماں کو تانے دیتے ہو. اس کی قربانیاں یاد کرو یار. تم ذرا بتاؤ تو صحیح. بازار کرنے کے لیے جاؤ 1 کلومیٹر پیدل نہیں چلتے ہو. 2 کلو کا تھیلا لے کے آتے ہو. جیسے گھر میں آئے تھیلا پھینکا چپل. اس کے بعد کہتے ہو حالت خراب ہوئی تجھ سے 2 کلو کا تھیلا 2 کلومیٹر نہیں سنبھلتا. اس ماں کو سلام کر جس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا اور کبھی تجھے پھینکا نہیں گیا، کبھی تجھے پھینکا نہیں گیا، کبھی تکلیف نہیں دی گئی. اور آگے بڑھ. جب تیری پیدائش کا مرحلہ آیا ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی نارمل پیدائش نہیں ہے. کہا پھر اگر بچے کو بچانا ہے تو پیٹ کٹوانا پڑے گا. ڈاکٹر کبھی یہ بھی کہہ دیتا ہے یا تو بچہ بچے گا یا ماں بچے گی. تو ماں یہ کہتی ہے میری جان جائے تو جائے میرے بچے کو سلامت رکھنا. اور یار بھول گئے اس تاریخ کو جب ماں کو ہاسپٹل کے اندر لوگ لے کر کے گئے. ایک فارم لا کے دیا گیا اس پہ انگوٹھا لگا دیجئے. کہا کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کہا یہ موت کا فرمان ہے. اس پہ کیا لکھا تھا؟ اس پہ لکھا ہوا تھا یہ مر بھی سکتی ہے بچ بھی سکتی ہے. لیکن ماں نے کسی پریشانی کے بغیر انگوٹھا لیا اور لگا دیا کاغذ پہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ماں 10 روپے مانگتی ہے کہتے ہو بیوی سے پوچھ کے دوں گا. اگر ماں 10 روٹی کا سوال کرے کہتے ہو کہ تمہیں پالوں یا بچوں کو پالوں. اگر باپ کہے بیٹے میرے دانتوں سے ٹھنڈی روٹی نہیں کٹتی ہے تو کہتے ہو بڑھاپے میں شوق کر رہے ہو. اور یار شرم آنی چاہیے. خدا کی قسم تم 1 روپے دینے کے لیے بیوی سے پوچھنے کی بات کرتے ہو. تب کہاں تھی تیری بیوی جب ماں نے بنا پوچھے موت کے کاغذ پہ انگوٹھا لگایا تھا؟ تب کہاں تھی تمہاری چہیلی جب ماں نے موت کے فرمان پہ سائن کر دیے تھے؟ 1 کھال نہیں کاٹی گئی 7 کھالیں کاٹی گئی تب جا کے تجھے ماں نے جنم دیا ہے. اللہ اکبر. یہ ماں کے یار جو بنا سوچے بیٹے کے لیے موت کے کاغذ پہ سائن کر دیتی ہے. اگر آج کے بعد کبھی ماں تجھ سے کچھ مانگے سوال نہ کرنا. اگر جان بھی مانگے تو ہنستے ہنستے ماں کو دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ ماں ہوتی ہے. انگلی نہیں کٹا سکتی تمہاری بیوی. میں بیویوں کا مخالف نہیں مگر میں یہ چاہتا ہوں جس کا جو حق ہے وہ دو اسے. لکھو کاغذ پہ نہیں دل پہ جو بات کہہ رہا ہوں. جاؤ میری داڑھی کالی عمر کم ہے جو تمہاری بستی میں سب سے زیادہ عمر دراز ہو اس سے میری بات کی تصدیق کرا. تم پردیس چلے جاؤ اور کہہ کے جاؤ میں شام تک آ جاؤں گا اور تم لیٹ ہو جاؤ. تمہاری بیوی سوچتی ہے میرا شوہر بڑا ہوشیار ہے 12 بجے آ جائے گا 1 بجے آ جائے گا. لیکن قربان جاؤ ماں پر. بیوی چادر اوڑھ کے سو جاتی ہے ماں نہیں سوتی ہے. بے شک بے شک. ماں نہیں سوتی ہے. وہ کہتی ہائے میرا لال نہیں آیا
ہائے میرا بیٹا نہیں آیا. کام پہ جانے والوں سے پوچھتی ہے تمہارے ساتھ تھا شہر میں؟ تھا. تو کہاں چھوڑا تم نے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اسے چرا کے بھی چھوڑ دیا تھا. پھر ماں دوڑ کے جا کے کہتی ہے بتانا میرا بیٹا کیا کر رہا تھا؟ وہ کہتا کچھ نہیں، کھڑا تھا گاڑی کے انتظار میں. ماں پھر 1 گھنٹہ انتظار کرتی ہے، پھر جا کے پوچھتی ہے اس کی طبیعت تو ٹھیک تھی نا؟ اس کے پاس کرائے کے پیسے تو تھے نا؟ یہ کس کا پیار ہے؟ یہ ماں کا پیار ہوتا ہے. جاؤ لکھوا لو میری بات، اگر ماں چلی گئی نا تم لیٹ آنا یا جلدی آنا، کوئی تمہاری راہ نہیں تکے گا. کتنے وقت آتے ہو کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہوگا. رات کو 1 بجے آنا تب بھی کوئی راہ نہیں تکے گا. 2 بجے آنا کوئی نہیں پوچھے گا. یہ ماں ہوتی ہے یار، اگر 3 بجے تک بیٹا نہ آئے تو یہ خود راہ پہ نکل آتی ہے. میں نے بوڑھے ماں باپ کو دیکھا ہے سردیوں کے راتوں میں کبھی تقریر کر کے لوٹتے ہیں. میں نے بوڑھے باپوں کو چوراہوں پہ بیٹھے دیکھا ہے، لاٹھی ٹیک کے چلتے دیکھا ہے. میں نے کہا چچا اس عمر میں یہاں کیوں؟ کہا بیٹا شہر سے نہیں آیا اس لیے گھر سے نکل آیا ہوں. وہ یار بتا تو صحیح، یہ ماں باپ ہیں جو تیرے لیے گھر سے نکل آتے ہیں، کیا تو بھی کبھی باپ کے لیے گھر سے نکلا؟ کیا تو بھی کبھی ماں کے لیے گھر سے نکلا؟ کیا تجھے خبر ملی تھی فلاں بیٹی کے گھر سے ماں آ گئی ہے ابھی تک نہیں آئی ہے؟ تو نے کہا فلاں بہن کے یہاں ہوگی، فلاں کے یہاں ہوگی. تو نے یہ قیاس کیسے کر لیا؟ تو نکل کے دروازے پہ کیوں نہیں آیا؟ تو ماں کو تلاش کرنے کیوں نہیں آیا؟ آج تمہیں ماں بوجھ لگتی ہے، یہ سوچتے ہو یہ مر جائیں گے تو راستہ صاف ہو جائے گا، گھر میں جگہ زیادہ ہو جائے گی. یہ غلط سوچ ہے تمہاری، یاد رکھنا. اگر ماں باپ مر گئے رات کو آؤ گے خدا کی قسم یہ ٹوکنے والے نہیں ہوں گے. تمہارے کان ترسیں گے اس آواز کو جو 3 بجے آتی تھی، جو 1 بجے آتی تھی، جو کڑک لہجے میں کہتا تھا اب تک کہاں تھا تو، کیا کر رہا تھا؟ خدا کی قسم میں جانتا ہوں مالک بن جائے گا، لیکن اگر یہ آواز نہیں ہوگی تو تو روئے گا سر پکڑ کے، تیرے کان تلاش کریں گے. کاش میرا باپ ہوتا، کاش میری ماں ہوتی، مجھے ڈانٹ کے مجھے روک دے، تب تمہیں پتا چلے گا ماں باپ کتنی بڑی دولت ہے. اور خدا کی قسم ساری دنیا اپنے لیے جیتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے زندہ رہا تھا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. بے شک میری گزارش ہے کبھی ماں باپ سے حساب نہ لینا، کبھی حساب نہ لینا. اور خوش نصیب ہے وہ بیٹے جن کے حصے میں ماں کی خدمت آتی ہے. بے شک سبحان اللہ. نصیب والی ہے وہ اولاد جس کے حصے میں باپ آتا ہے. ہمارے بھی بڑا مسئلہ تھا، ہم نے ممبروں سے اتنی ماں کی شان بیان کی کہ لوگ باپ کی شان ہی بھول گئے. گاڑی پہ دیکھو لکھ کے پڑا یہ میری ماں کی دعا ہے، ٹرک پہ پیچھے لکھا ہوتا ماں کی دعا ٹھنڈی ہوا. ہاں ٹیمپو پہ لکھا پڑا ماں کا آشیرواد، بلڈنگ پہ لکھا پڑا ماں کی دعائیں.